صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی مرضی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو پرچہ کرا دیں میرے اوپر، میں تو حاضر ہوں، میں تو ٹی وی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر میں نے کوئی انلیگل کام کیا ہے، میں نے کوئی ان ایتھیکل کام کیا ہے، کوئی مورل کام کیا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مگر بھائی صاحب اس سے جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں آپ کے اور آپ کی پارٹی کے درمیان، وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ سلیمان شہباز صاحب آپ کا کے اوپر طنز کر رہے ہیں پبلکلی ٹویٹ کر کے، تو یعنی کہ نون لیگ میں آپ کا سفر اب تقریباً ختم سمجھا جائے؟ نہیں، میرا سفر نون لیگ کے ساتھ ہے، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی شخص کے ساتھ ہے۔ میں جماعت کے ساتھ ہوں، پہلے دن سے ہوں۔ جسے طنز کرنا ہے وہ طنز کر لے، میں نہ کسی پر طنز کرتا ہوں نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں نے نہ کبھی کوئی ریکارڈ چھپایا ہے نہ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو بھائی صاحب جو اگلی جنریشن ہے اس میں چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، پھر سلیمان شہباز صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اور شریف خاندان کی روایت تو لگتی نہیں ہے یہ کہ وہ شریف خاندان سے باہر کوئی کسی کو پارٹی کی صدارت ملے یا پارٹی کی سربراہی ملے، چاہے وہ آپ ہو یا کوئی اور ہو، تو اگر آپ کی اگلی جنریشن سے بن نہیں رہی ہے تو آپ کا سفر تقریباً تمام ہو رہا ہے نون لیگ میں۔ نہیں، میں نے کہا کہ میرا تعلق کسی جنریشن سے نہیں ہے، جماعت سے ہے، اس جماعت کے اندر جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، اس سے ہے۔ تو میں تو عام ایم این اے کے طور پہ رہنے کو، میں نے کبھی نہ کسی عہدے کی طلبگار ہوں نہ کسی پارٹی پوزیشن کا طلبگار ہوں۔ میں تو سیاست اس لیے کرتا ہوں کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکوں اس ملک کے لیے وہ کروں۔ مگر آپ کی جماعت کتنی جماعت ہے، کتنی جمہوری ہے؟ کیونکہ چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعظم، پارٹی کی صدارت، خاندان سے باہر یہ جانے نہیں دیتے ہیں۔ جب حالات سازگار نظر آ رہے ہوں تو پھر آپ کی جماعت کتنی بڑی جماعت اور کتنی جمہوری ہے کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ اب کوئی مستقبل رہ گیا ہے؟ دیکھیں، مستقبل اشخاص سے یا نئی جنریشن سے نہیں ہوتا۔ مستقبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کیا تجربہ حاصل کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں آپ ووٹر پر، عوام پر چھوڑ دیتے ہیں، عوام ہی باتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئی جنریشن آئی ہے اس کا فیصلہ بھی عوام ہی کریں گے کہ کیا وہ قابل قبول ہے، کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ جنریشن آئے، ایک نئی جنریشن آئے۔ یہ باتیں عوام پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اصل مگر آپ کی جماعت کی طرف سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کو بھی وزیر خزانہ تو بنایا تھا، ہٹا دیا تو وہ خلاف ہو گئے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اب اگر شہباز شریف صاحب ہے تو آپ ایک الگ راہ دیکھ رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے یہ گرا درست ہے آپ پر اور مفتاح اسماعیل پر؟ نہیں، یہ ایسا گلا اگر ہے تو بالکل درست نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ جماعت کے لیے کام کیا ہے، اسی جماعت نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے اور میں نے اس پوزیشن کو بھی نبھایا ہے، جو مجھے اضافی ذمہ داری کبھی جماعت نے دی اس کو بھی نبھایا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرنا میری ذمہ داری ہے، اگر میں وہ پوری نہیں کروں گا، میں نے کبھی جماعت پر کھلم کھلا تنقید نہیں کی، نہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو جماعت کے فورم کے اندر کریں، اور وہاں پر بات کرنا میرا حق ہے اور میں نے ہمیشہ کیا ہے۔ اور اس وقت جبکہ عمران خان صاحب سڑکوں پر نکل رہے ہیں، آج بھی نکلے، ظاہر عدالتوں سے ان کی تنبیہ ہو رہی ہے، مانی جا رہا ہے، مگر جب سڑک پر نکل رہے ہیں تو کراؤڈ پول کر رہے ہیں، آپ کی جماعت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے الیکشن میں نواز شریف صاحب کے آئے بغیر اس طریقے سے؟ جی بالکل مقابلہ کر سکتی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن جب ہوں گے، نواز شریف صاحب کا ہونا اس چیز کو اور سینکشن کرے گا اور یہ زیادہ جماعت کو مضبوط کرے گا، کیونکہ وہی ہیں جو جماعت کے روح رواں ہیں، ووٹر اور ورکر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو ان کا موجود ہونا یقیناً جماعت کو تقویت دے گا۔ بہت شکریہ، سابق وزیر اعظم شہزاد نوازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میری صاحب کو شخامہ کی تفصیلات سامنے